من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے.
ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام آقا دو جہاں رسول کل زماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ قرآن مجید میں 7 صورتیں ایسی ہیں جو شخصیات کے نام پر ہیں۔ سورہ ابراہیم ہے، سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ محمد ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں، سورہ مریم ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو شخصیات کے نام پر ہیں۔ اب جس شخصیت کے نام پر قرآن مجید میں پوری صورت موجود ہو، آپ اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا کتنا قریبی ہوگا اور اللہ کا کتنا پسندیدہ ہوگا، کہ 1-2 آیات نہیں بلکہ ان کے نام کی پوری صورت ہی قرآن پاک میں نازل کر دی۔ ان مقدس اور محترم شخصیات میں ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے لقمان علیہ السلام۔ اس کے بارے میں بڑی بحث ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے یا ویسے کوئی دانا آدمی تھے یا اللہ کے کوئی قریبی اور متقی بندے تھے۔ چونکہ قرآن اور حدیث میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، لہذا ہم بھی اس کے بارے میں خاموش رہیں گے۔ اور یہی ایک مسلمان کا انداز ہے، جس کے بارے میں قرآن اور حدیث خاموش ہے اس کے بارے میں ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے۔ اقوال ہیں، خیالات ہیں، لوگوں کے تبصرے ہیں، جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑا مشہور ہے اور اسے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے۔ فرماتے کہ ایک رات آپ کو خواب میں یا رات کے کسی وقت میں فرشتے کی ملاقات ہوئی اور فرشتے نے آپ سے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے نبوت لینا پسند کریں گے کہ حکمت لینا پسند کریں گے؟ تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حکمت چاہیے، نبوت نہیں چاہیے۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نے نبوت کیوں نہیں پسند کی؟ تو فرمانے لگے کہ نبوت ایک بڑا مشکل کام ہے، مجھے لگا کہ شاید میں نہیں کر سکتا، لہذا پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگ لی۔ یہ بڑے دانا قسم کے، سیانے سمجھدار قسم کے انسان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کے خاندان میں سے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور کچھ نے ان کے کزن بھی لکھا ہے، بہرحال ان کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ اور ان کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے قریب ہے، یہ ان سے پہلے دنیا میں موجود تھے۔ یہ تقریباً آج سے 3000 سال پہلے کی بات بنتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1100 سال پہلے کی بات ہے۔ لقمان علیہ السلام سیانے دانا بینے تھے اور کسی نے لکھا ہے کہ یہ غلام بھی تھے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے نا، اللہ کس کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کے عطا کرتے وقت خاندان نہیں دیکھتا، بڑا نام نہیں دیکھتا، بڑا شہر نہیں دیکھتا، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ اور حکمت کے بارے میں تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے اللہ نے حکمت دے دی اس نے اللہ نے بڑی خیر عطا فرما دی۔ یہ لقمان علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے بکریاں چرا رہے تھے، سیانی باتیں کرتے تھے۔ ایک بندے نے پوچھا اتنی حکمت کہاں سے آئی ہے، اتنے سیانے کیسے ہو گئے ہو؟ یہ ہے اصل پتے کی بات۔ فرماتے میں نے 3 کام کیے ہیں
اللہ نے مجھے حکمت عطا کر دی ہے. ایک میں جب بات کرتا ہوں تو سچ بولتا ہوں، ایک میں جب وعدہ کرتا ہوں تو پورا کرتا ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں فضول باتیں نہیں کرتا. کتنی بڑی دانائی کی بات ہے. کہا اللہ نے حکمت دی ہے، بات میں سچ بولتا ہوں، وعدہ پورا کرتا ہوں، اور فضول باتوں سے گریز کرتا ہوں، بیکار باتیں نہیں کرتا، مقصد کی بات کرتا ہوں. اور یہ آپ کو پتہ ہے، یہ اسلام کی نشانی اللہ کے پیغمبر نے بتائی ہے. من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. ایک بندہ مسلم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بیکار باتیں نہیں کرتا. کہتے ایک دفعہ ان کے مالک نے ان سے کہا، بکری ذبح کی اور کہا کہ بہترین حصہ اس کے گوشت کا لے کے آؤ. تو یہ اس بکری کی زبان اور اس کا دل لے کے چلے گئے. پھر کسی موقع پر بادشاہ نے یا ان کے مالک نے یہی بات کہی تو دوبارہ یہ بکری کی زبان اور بکری کا دل لے کے چلے گئے. ان کے مالک نے پوچھا کہ جب میں نے بہترین چیز کہی تھی تب بھی یہی لے کے آئے ہو، اور جب میں نے بدترین چیز کہی تھی پھر بھی یہ لے کے آئے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ اگر دل اور زبان میں ہم آنگی ہو، جو دل میں ہو وہ زبان پہ ہو، تو یہ جسم کے بہترین حصے ہوتے ہیں، اور اگر دل اور زبان میں ہم آنگی نہ ہو، دل میں کچھ اور ہو زبان میں کچھ اور ہو، تو یہ جسم کے بدترین حصے ہوتے ہیں. 1000 سال انہوں نے عمر پائی ہے، اور فلسطین کے علاقے میں ان کی قبر آج بھی موجود ہے، بیت المقدس کے قریب. لقمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں جو اللہ نے شروع کیا ہے وہ یہاں سے شروع کیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی، عقل مندی عطا کی تھی، شعور عطا کیا تھا، ویژن دیا تھا، وزڈم اور عقل دی تھی ان کو ہم نے. لقمان علیہ السلام کا تذکرہ جو قرآن مجید میں موجود ہے، اس کا ایک بڑا اہم حصہ وہ ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں عطا کی. اور وہ جو نصیحتیں ہیں وہ والدین کو پڑھنی بھی چاہیے، سمجھنی بھی چاہیے، اور اپنی اولاد تک پہنچانی بھی چاہیے. یہ قرآن مجید کا 21واں پارہ ہے اور یہ سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. میں آپ سے بڑی ادب سے یہ درخواست کروں گا کہ تمام والدین اور بالخصوص وہ بچے اور بچیاں جن کی ابھی شادی ہونے والی ہے، وہ کم از کم اس رکوع کا مطالعہ ضرور کریں، اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کا سادہ ترجمہ ضرور پڑھیں، اور دیکھیں کہ اولاد کی تربیت کیسے ہوتی ہے. چونکہ اولاد کی تربیت جو ہے یہ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. والدین کی ذمہ داری صرف معاش کی نہیں ہے کہ ان کے جسم کو پالو، بلکہ والدین کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان کے اخلاق کی تربیت کرو اور ان کی روحانی تربیت بھی کرو. اس لیے کائنات کے امام نے فرمایا تھا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ بنیادی طور پہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. فآبواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصدق رسولہ الکریم. کہا بچہ ہر بنیادی طور پہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے. یہ والدین کی تربیت ہوتی ہے جو اس کو یا تو مسلمان بنا دیتی ہے، یا اس کو یہودی بنا دیتی ہے، یا عیسائی بنا دیتی ہے، یا مجوسی بنا دیتی ہے. یعنی اس کے اندر سارا کردار اس کے والدین کا ہوتا ہے. اس لیے والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا. اولاد اللہ کی نعمت بہت بڑی ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. اگر آپ کی تربیت کی وجہ سے اولاد نیک راستے پہ چلے تو ثواب قبروں تک جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ آپ کی غفلت اور کمزوری کی وجہ سے
یا غلط تربیت کی وجہ سے اولاد غلط راستے پہ چل پڑی تو اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے اور اس کا حساب بھی قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں سے سیکھیے۔ اپنے بیٹے کو، کچھ لوگوں نے ان کا نام ساران لکھا ہے، کچھ نے ان کا نام انم لکھا ہے، جو بھی ان کا نام تھا، ان کو پاس بٹھایا اور بڑے پیار سے نصیحتیں کرنا شروع کی۔ اور سب سے پہلی نصیحت یہ کہی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، بیٹے کو پاس بٹھایا اور نصیحت شروع کی، اور سب سے پہلی نصیحت کی یا بنیا لا تشرک باللہ شیئا، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور یہی وہ نصیحت تھی جو کائنات کے امام نے معاذ بن جبل کو کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا تھا معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرکت، معاذ اگر تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں یا تجھے سرے بازار آگ بھی لگا دی جائے، یہ ظلم برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا ظلم کبھی نہ کرنا۔ عقیدہ، سب سے پہلی بات عقیدہ توحید۔ اپنے بچوں کا ٹھیک کرو، فکر کرو اولاد کو کیا عقیدہ دے کے جا رہے ہو، اور وہی فکر کرو کہ جو یعقوب علیہ السلام نے کی تھی۔ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، پہلا سپارہ آخری سے پہلا رکوع۔ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو پاس بٹھا لیا اور کیا پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرا بیٹا میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ باپ دنیا سے جا رہا ہے، موت زندگی کا آخری وقت ہے اور اتنی تکلیف کا عالم ہے، لیکن باپ کو فکر کس بات کی ہے؟ فکر ایک ہی ہے کہ میرے بچے میرے بعد کیا کریں گے۔ وہ کاروبار کی فکر نہیں کی، وہ کھانے پینے کی فکر نہیں کی، وہ زمین پانڈے کی فکر نہیں کی، بلکہ عقیدے کی فکر کی ہے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد نے ساری زندگی اپنے باپ کو دیکھا بھی تھا، سنا بھی تھا، کہا ابا جان آپ فکر نہ کریں، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ کرتے رہے، جس کی ہمارے دادا ابراہیم کرتے رہے، جس کی ہمارے بڑے اسماعیل کرتے رہے، جس کی ہمارے بڑے یعقوب علیہ السلام کرتے رہے، آپ کرتے رہے۔ اور اس لیے عبادت نہیں کریں گے کہ وہ بڑے ان کی عبادت کرتے رہے ہیں، بلکہ عبادت اس لیے کریں گے کہ الہم واحدہ ہے ہی وہ اکیلا، تو اس کے علاوہ عبادت کرنی کس کی ہے؟ اس کے علاوہ تو کسی کی عبادت کے لائق ہی کوئی نہیں ہے۔ عقیدے کی فکر سب سے زیادہ اپنی اولاد کی۔ کائنات کے امام گھر میں تشریف فرما ہے، شادی کا موقع ہے، بخاری کی روایت ہے، چھوٹے چھوٹے بچیاں گیت پڑھ رہی ہیں شادی کے۔ کائنات کے امام نے سنا، بچی پڑھتے بولتے کہتی اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایسا نبی عطا کر دیا ہے جو آج کی خبر بھی جانتا ہے اور آنے والے کل کی خبر بھی جانتا ہے۔ کائنات کے امام لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، فوراً بچی کو بلایا، کہا بیٹا میں اللہ کا آخری نبی ضرور ہوں لیکن آنے والے کل کی خبر میں بھی نہیں جانتا۔ عقیدہ ٹھیک کروایا، عقیدہ ٹھیک کروایا۔ صحابی آتے ہیں شام ایران کے علاقوں سے کاروبار کر کے، اللہ کے پیغمبر سے مصافحہ کر کے آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ کائنات کے امام اس طرح سیدھا کر کے پوچھتے ہیں صحابہ کیا کر رہے ہو، جھک کیوں رہے ہو؟ حالانکہ سجدہ نہیں کیا تھا، جھکے تھے تھوڑا سا۔ کہا ہم نے شام ایران میں دیکھا ہے لوگ اپنے وڈیروں کو ایسے ہی ملتے ہیں۔ کہا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے، اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ جھکنے کے لیے کہتا تو خاتون سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے۔ عقیدے میں کوئی سمجھوتا نہیں، ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فکر کرو آپ کی اولاد کیا کر رہی ہے۔ اور دوسری بات جو حضرت لقمان علیہ السلام نے
اپنے بیٹے کو سمجھائی ہے، وہ یہ سمجھائی کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، بیٹا اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز فتکن فی صخرۃ، اونچی کسی چٹان پہ بڑی ہو، او فی السماوات، یا آسمان کی بلندیوں پہ ہو، او فی الارض، یا زمین کی گہرائیوں میں ہو، فرمایا یاتی بہ اللہ، اللہ قیامت والے دن اس کو ساروں کے سامنے لے آئے گا، کیونکہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے اور بڑی خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہ کہہ کے کیا سکھایا؟ یہ کہہ کے قیامت کا تصور بھی دے دیا، عقیدہ قیامت، عقیدہ آخرت بھی ٹھیک کر دیا۔ یہ کہہ کے یہ بھی بتا دیا کہ بیٹا ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کا بھی حساب ہونا ہے، ذرہ برابر گناہ کرو گے اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یہ بھی تصور دے دیا، احتساب کا تصور بھی دے دیا، اور ساتھ عقیدے میں یہ بھی بات ڈال دی، بیٹا جو ذروں کا خیال کرتا ہے وہ ہر وقت تجھے بھی دیکھ رہا ہے، آپ انڈر آبزرویشن ہیں، آپ ہر وقت اپنے اللہ کی نظر میں ہیں، ذرہ برابر بھی کام کرو گے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اپنے بیٹے کا عقیدہ پکا کر دیا، اور اسی توحید کی ایکسٹینشن یہ دے دی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ خوف خدا بھی پیدا کر دیا۔ ایک بات کہی، چار چیزیں سمجھا دی۔ کہا ذرہ برابر کوئی چیز پڑی ہے نا، کسی پہاڑ کی چٹان پر پڑی ہے، آسمان کے کسی کونے میں پڑی ہے، زمین کے کسی گوشے میں پڑی ہے، قیامت والے دن اللہ اس کو سامنے لے آئے گا۔ خوف خدا بھی بتا دیا، قیامت کا عقیدہ بھی سمجھا دیا، احتساب کی بات بھی کر دی، اور نیکی بدی کے بارے میں بھی بتا دیا۔ یہ بڑی اہم نصیحت ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو بتانی چاہیے۔ بتاؤ اپنے بچوں کو، بیٹا ساری دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو سکتے ہو لیکن اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتے۔ ماں سے درخواست ہے اپنے ابے کا ڈر نہ پیدا کرے، اللہ کا ڈر پیدا کرے۔ یہ نہ کہے جھوٹ بولو گے تو تیرے ابے کو بتاؤں گی، یہ کہو بیٹا جھوٹ بولا تو رب ناراض ہو جائے گا، بیٹا غلط کام کیا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور پھر کہا یا بنی اقم الصلاۃ، تیسری نصیحت، بیٹا نماز پڑھا کر۔ اور نماز ایک ایسا حکم ہے جس کے بارے میں ہر طریقہ اختیار کرنا ہے۔ نماز کا حکم بھی دینا ہے اپنی اولاد کو۔ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ آج 5 وقت کے نمازی اس معاملے میں غفلت کرتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹوں کو بیٹیوں کو اپنے گھر والوں کو نہیں کہتے نماز کا، اور بڑی سادگی سے کہہ دیتے ہو جی انہاں دا عمل انہاں نال ہے، ساڈا عمل ساڈے نال ہے۔ نہیں، فرض ہے گھر کے بڑے کا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، نماز کے لیے جگائے۔ اور دوسرا کام جو کرنا وہ وہی جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے نماز پڑھنے کی دعا بھی کیا کرو۔ کہنا کافی نہیں ہے، دعا بھی کرنی ہے، یا اللہ میری اولاد کو، میری نسل کو نمازی بنا دے، یہ دعا بھی کرنی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور تیسرا کام، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر اگر مارنا بھی پڑے تو مار بھی سکتے ہیں۔ واحد کام ایسا ہے، اللہ کے دین کا واحد مسئلہ ایسا ہے جس میں اللہ نے والدین کو اپنی اولاد کو مارنے کی اجازت دی ہے، باقی کسی جگہ پہ مارنے کی اجازت نہیں دی۔ کہا 7 سال کا ہو جائے تو نماز سکھانا شروع کر دو، ساتھ لے کے آیا کرو، مسجدوں میں لایا کرو۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے درخواست کی تھی اور سمجھایا تھا کہ جس مسجد کی پچھلی صفوں سے بچوں کا شور ختم ہو جاتا ہے، اس مسجد کی اگلی صفوں سے اللہ کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو لایا کرو، چھوٹوں کو، پوتوں کو لایا کرو، نواسوں کو لایا کرو، کوئی بات نہیں، شرارت کرنے دو، آپ بھی کر کر کے اتنے بڑے ہوئے۔
واحد جگہ جہاں پہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 10 سال کا ہو جائے پھر نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو مارا بھی جا سکتا ہے، مارنے کی اجازت دے دی۔ اور چوتھی بات، نماز کے معاملے میں اپنے عمل سے تبلیغ کرو۔ کتنا خوبصورت انداز بتایا، آج بڑے پکے نمازی بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ فرمایا جب تم فرض نماز مسجد میں پڑھ لو تو باقی نماز گھر میں آ کے پڑھا کرو، سنتیں گھر میں جا کے پڑھا کرو، نفل گھر میں پڑھا کرو، وضو گھر سے کر کے آیا کرو۔ یہ تبلیغ ہے، یہ پیغام ہے، یہ نصیحت ہے عمل کے ساتھ۔ اور یہ بات یاد رکھنا، عمل کے اندر آپ کی باتوں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ بچہ کاپی کرتا ہے، بچہ نقل کرتا ہے۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، آپ مصلے پہ کھڑے ہوں گے، بچے کی والدہ مصلے پہ کھڑی ہوگی، بچہ ایویں ٹٹا پجا وضو کر کے آ کے ساتھ نماز پڑھنے لگ جاتا۔ ماں سجدے میں پڑھی ہے، بچہ بھی سجدہ کر رہا ہے، بچہ تو آپ کی نقل کرے گا۔ لہٰذا عمل کے ذریعے بھی نماز کی نصیحت کرنی ہے۔ اور نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں کہا کہ حکمرانان وقت کا بھی یہ فرض ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ حکمران کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے ملک میں نماز کا نظام جو ہے وہ نافذ کرے۔ یہاں پہ تباہی ہو گئی، 72 سالوں سے اللہ کے دین کے نام پہ حاصل کیا وہ مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن سوائے ایک آدھ دور کے کبھی کسی حکمران نے سوچا ہی نہیں کہ میرا فرض کیا۔ سیاست ہی سیاست، سیاست ہی سیاست، الزامات یہ کھا گئے وہ کھا گئے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں نہیں سنا، ہمارے سے پہلے ایک زمانے میں سنا تھا، کبھی کسی نے آ کے نماز، کسی وزیر اعظم نے، صدر نے کہا ہو کہ میری امت کے لوگوں، میری جماعت کے لوگوں، میرے ملک کے ہم وطنوں، نماز پڑھا کرو۔ یہ فرض ہے، حکمرانوں کا بھی فرض ہے۔ تو نماز کے معاملے میں 5 باتیں، دعا بھی کرنی ہے، عمل بھی پیش کرنا ہے، حکم بھی کرنا ہے، مارنا پڑے تو مارنا بھی ہے لیکن نمازی بنانا ہے، اور حکمرانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی ملک کے عوام کو اور اپنی رعایا کو جو نماز کا حکم دے، بلکہ نماز کا نظام نافذ کریں، نماز کا نظام نافذ کریں۔ کہا یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کیا کرو۔ اور پتہ ہے نماز قائم کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نماز قائم کرنے کے 5 مطلب ہیں، 5 انگلیوں پہ یاد رکھو۔ نمبر 1 ساری کی ساری پڑھنا، نمبر 2 وقت پہ پڑھنا، نمبر 3 توجہ سے پڑھنا، نمبر 4 سمجھ کے پڑھنا، نمبر 5 نماز کے اثرات بعد میں بھی جاری رہنا۔ ان 5 چیزوں کو ملا کے نماز قائم ہوتی ہے۔ ہم نماز صرف پڑھتے ہیں، قائم نہیں کرتے، اور اللہ نے پورے قرآن میں صرف قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ بلڈنگ قائم ہے، یعنی کھڑے رہنا کسی چیز کا، نماز کے بعد بھی نماز قائم رہے، اس کا معنی ہے۔ اس پہ کبھی تفصیلی بات انشاءاللہ کریں۔ کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیا کرو، اور پھر کہا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ پہلی جو 3 نصیحتیں ہیں اس کا تعلق اپنے بیٹے کا رب کے ساتھ جوڑا۔ شرک سے بچو، توحید پہ عمل کرو، اللہ کا خوف رکھو، اور نماز قائم کرو۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ابتدائی نصیحتیں، یہ تعلق جوڑتی ہیں اللہ سے۔ اب اس بندے کا تعلق، اپنے بیٹے کا تعلق لوگوں سے بھی جوڑ دیا۔ کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے منع کرو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے منع کرتے ہوئے رکاوٹیں آئیں گی۔ یہ مسجدوں کا کام کرنے والے لوگ دھیان سے سنیں، یہ دین کا کام کرنے والے نوجوان بیٹے بیٹیاں دھیان سے سنیں۔ میں کسی جگہ پہ موجود تھا تو ایک عالم دین کہنے لگے جی کام بڑا اوکھا ہے، بڑی مشکل نال ہی کام ہوندا ہے مسجداں مدرسیاں دا۔ میں نے کہا حضور کام اللہ کے دین کا کرنا ہے اور پھر کہتے ہیں مشکلات نہ آئیں، آپ نبیوں سے بڑھیں۔
پہلے دیکھو تو صحیح کام کیا کر رہے ہو. جتنا بڑا کام کرو گے اتنی بڑی رکاوٹیں آئیں گی. باتیں سننے کا حوصلہ ہے نا تو اللہ کے دین کا کام کرنا، پھر یہاں بیٹھنا. ہمارے ساتھ تو ہوتا ہی کچھ نہیں. ہمارے تو سارے اشتہار چھپتے ہیں، ہار پہناتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. انہوں نے تو پتھر کھائے تھے، کانٹے بچھائے تھے، پاگل کہا تھا، لوگوں کو کہا تھا اس کی بات نہ سنو. سگے چاچے نے کہا تھا اس کی بات نہ سنو، اور پتھر مارتا تھا، سگا چاچا مارتا تھا. ہماری تو خوش قسمتی یا دین کا کوئی کام کرنے لگ جائے، ساری برادری کیا سارا محلہ اس کو مبارکیں دیتا ہے. ہمارا تو ماحول بڑا اچھا ہے، پھر بھی اگر ہم جذباتی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. لیکن لقمان علیہ السلام بڑے سیانے تھے. یہ جب کام کرنے کا کہا کہ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، پتا تھا کہ رکاوٹیں آنی ہیں، پتا تھا کہ تکلیفیں آنی ہیں. ساتھ ہی کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اگر کوئی تکلیف آئے تو برداشت کرنا. یہ بھی نصیحت ساتھ ہی کر دی، کیونکہ یہ تو ہوگا، نیکی کا کام کریں گے رکاوٹیں تو آئیں گی. مسجد کی بنیاد رکھنے کی بات کرو، کئی مخالف کھڑے ہو جائیں گے. حوصلہ افزائی کرنے والے تھوڑے ملیں گے، حوصلہ شکنی کرنے والے زیادہ ملیں گے. کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کوئی تکلیف آئے تو پھر بیٹا اس کو برداشت کرنا. صبر کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے برداشت کرنا اور ایک ہوتا ہے پکا رہنا. برداشت بھی کریں تو کھلوتا بھی رہیں، قائم بھی رہنا، استقامت اختیار کرنا، یہ صبر کے دونوں مطلب ہیں. اور ساتھ یہ بھی بتا دی بیٹا اے کام کوئی سوکھا نہیں ہوئے گا. ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑا کام ہے. صبر اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، استقامت کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. لوگوں سے تعلق کیسا ہے؟ لوگوں سے تعلق کی بنیاد سب سے بڑی یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور ان کو برائی سے منع کرو. سب سے بڑا رشتہ دار وہ ہے، سب سے اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے. جو آپ کو نیکی سے چھڑا کے برائی کی طرف لے جائے، بے شک جتنی مرضی چکنی چپڑی باتیں کرے، سمجھ لینا وہ آپ کا دشمن ہے، اس سے بچو. لوگوں سے تعلق کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ ان کو نیکی کا حکم کرو اور ان کو برائی سے منع کرو. اور پھر کہا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنا کلیجہ یا اپنا حوصلہ چھوٹا نہ رکھنا. بیٹا حوصلہ بڑا رکھنا، ماتھے پہ بال نہ آئے، لوگوں کو دیکھ کے چہرہ نہ بدل لینا، لوگوں کو دیکھ کے تیوری نہ چڑھا لینا. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنا ماتھا تنگ نہ کرنا، اپنے چہرے پہ کوئی ناگواری کے اثرات بھی نہ لانا. لوگ تو طرح طرح کے ملیں گے، عقل مند بھی ملیں گے، بے وقوف بھی ملیں گے، حوصلہ دینے والے بھی ملیں گے، حوصلہ توڑنے والے بھی ملیں گے، ہر قسم کے لوگ ملیں گے. لیکن آپ نے لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرنا. میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ عقل کی زکوٰۃ یہ ہوتی ہے کہ جاہل کی بات کو سن لیا جائے اور اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اگر کبھی کسی بات بے وقوفانہ یا بری لگے نا، فوراً اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو، مولا تیرا کرم ہے، تو نے مجھے عقل سمجھ دی ہے، اس کو نہیں دیا، اس کو بھی عطا فرما دے. چہرہ تنگ نہیں کرنا، ماتھا ٹیڑھا نہیں کرنا. اور وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور لوگوں کے سامنے زمین پر، اللہ کی زمین پر اکڑ کے بھی نہیں چلنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کو فخر کرنے والا بندہ کوئی پسند نہیں ہے. کہتے ہیں آپ کی آزادی کا تعلق یا آپ کی آزادی کی جو لمٹ ہے وہ میرے گریبان سے پہلے پہلے ہوتی ہے. ماڑے تو ماڑا بندہ بھی ہوئے نا، اگر کوئی بندہ اس کا گریبان پکڑے نا تو وہ مزاحمت ضرور کرتا ہے، آگے سے اپنا زور ضرور لگاتا ہے. بے شک بعد میں زیادہ مار کھائی لے، لیکن ایک دفعہ لڑ جاتا ہے، کہتا ہے یار میرا گریبان ہی پکڑ لیا. یعنی یہ آخری حد ہوتی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی تو حدیث سنو. مالک کائنات کی حدیث قدسی ہے کہ الکبر ردائی،
من نزعنی ردائی نزعتہ یوم القیامہ، تکبر میرا لباس ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ جو مجھ سے میرا لباس چھیننے کی کوشش کرے گا، میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ الفاظ بولوں، ابھی میں نے آپ کو پہلے بات سمجھائی ہے، جو میرے سے میرا لباس چھیننے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتا ہے نزعتہ یوم القیامہ، میں قیامت والے دن اس بندے نال نبڑ لواں گا۔ یہ رب کہہ رہا ہے۔ کوشش کرنا زندگی میں کبھی تکبر نہ کرنا۔ تکبر اور ظلم دو ایسی چیزیں ہیں، پڑھ لو پوری تاریخ انسانوں کی، قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، عام طور پہ ان کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ متکبر کو بالآخر اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنا کہ چھوٹے بن کے رہنا، کوشش بڑے بننے کی کرنا، لیکن سمجھنا اپنے آپ کو چھوٹا، اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ سمجھنا۔ میں نے کہیں پڑھا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے تو چھوٹے رہ جاؤ گے۔ اور کائنات کے امام کی کتنی پیاری دعا ہے، اگر عربی نہیں بھی یاد تو اردو میں، پنجابی میں یاد کر لو، پڑھا کرو، مانگا کرو۔ فرمایا اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، یا اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا بنا دے، لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دے۔ کیا کمال کی دعا ہے، اللہ ہمیں یاد کرنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا لا تمشی فی الارض مرحا، بیٹا زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، وہ اکڑنے والوں کی اکڑ بہت جلدی توڑ دیتا ہے۔ اکڑنے والوں کو پکڑ بڑی جلدی آتی ہے، اور پھر جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر ساری اکڑ نکل جاتی ہے۔ اور پھر لوگوں سے تعلقات کے بارے میں یہ بھی بتایا، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں نرمی رکھنا، درمیانہ پن، میانہ روی، بیلنس، آکڑ کے بھی نہیں چلنا تو بالکل بیماراں طرح بھی نہیں چلنا، لوگوں کے سامنے خواہ مخواہ کا جعلی تقویٰ بھی نہیں پیش کرنا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بندہ بڑا جھک کے لاغر بن کے بیماروں کی طرح چلا آ رہا تھا۔ پوچھا بیمار ہو؟ کہا نہیں بیمار نہیں۔ کہا اس طرح کیوں چل رہے ہو؟ بس بس اللہ کا خوف ہے۔ اس نے فرمایا التقوی ہا ہونا، خوف دل میں ہوتا ہے، سیدھا ہو کے چلو ورنہ کوڑے ماروں گا۔ ہمارے ہاں تو جو زیادہ جھکا رہے نا تو ہم تھلے سے اٹھ کے گل کرے، اسی کہنے بڑا نیک ہے، اور جو سیدھا ہو کے بات کرے، بات سمجھائے، کہتے نہیں نہیں ماڈرن مولوی ہے۔ ہم نے اپنے پیمانے بنائے ہوئے، اور جن کی آواز ہی سمجھ نہ آئے اسی کہنے نہیں بہت بہت نیک آدمی ہے۔ یہ نیکی کا معیار نہیں ہے۔ کہا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، نہ اکڑ کے چلنا ہے نہ جھک کے چلنا ہے، میانہ روی کی چال چلو، سیدھے سلامت رہو۔ اللہ نے صحت طاقت دی ہے، صحت طاقت سے چلو، وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا تھا اسلام بیمار نہیں ہے، اسلام صحت مند لوگوں کا مذہب ہے، صحت مند لوگوں کی طرح چلو۔ اور لوگوں سے تعلقات کی ایک بنیاد یہ بھی بتائی، کہا وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز بھی درمیانی رکھنا۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق آواز رکھنا۔ کسی جگہ پہ آپ بالکل آرام سے بات کریں گے، مخاطب ایک دو افراد ہیں، ایک بندے سے بات کر رہے ہو تو آہستہ ہی کرو گے نا، زیادہ لوگوں سے بات کر رہے ہو تو زیادہ اونچی آواز سے بھی بات کرو گے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر جب نصیحت فرماتے تو صحابہ اکرام کہتے اللہ کے پیغمبر اتنی اونچی آواز سے بولتے تھے کہ گھروں میں بیٹھی پردہ دار خواتین جو ہیں ان تک بھی اللہ کے پیغمبر کی آواز پہنچ جاتی تھی۔ اور تقریر کا تو مزاج ہی ہے، گفتگو کا تو مزاج ہی، جو پبلک کی گفتگو ہے اس میں نرمی بھی آئے گی، اس میں آہستگی بھی آئے گی، اور اس میں اونچی آواز سے بھی بولا جائے گا۔ کائنات کے امام کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جب نصیحت کرتے، خطاب فرماتے تو آپ کی رگیں پھولی ہوتی تھی، آپ کا چہرہ سرخ ہوتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے ڈرا رہے۔ ہمارے تو یہاں پہ مجھے یاد ہے اچھی طرح، کسی زمانے میں جب میں نے قصور میں نیا نیا آنا شروع کیا تھا، اس وقت میں عذاب کے بارے میں زیادہ تقریریں کیا کرتا تھا، جہنم کے بارے میں۔
مجھے باقاعدہ لوگوں نے کہا جی ڈرائی جاندے ہو، کچھ اور بھی بتا دے۔ ڈرانا بھی ہے، پیار بھی کرنا ہے، سمجھانا بھی ہے، نرمی بھی ہوگی، زور بھی لگے گا، اونچی آواز سے بھی بولیں گے، یہ سب کچھ تقریر کا حصہ ہے، اور یہ نیچرل وے ہے، یہ فطری انداز ہے۔ مخاطبین زیادہ ہوں آواز زیادہ بلند ہوگی، مخاطبین تھوڑے ہوں گے تو آواز تھوڑی ہوگی۔ اب میٹھا میٹھا سٹائل ہوں نکلے ہے، یہ ہمارے ہاں جو آیا نا سٹائل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریر کرنے کا انداز نہیں ہے کہ بالکل مرے ہی رہو، بات ہی دوسرے تک نہ پہنچے۔ یہ کائنات کے امام کا انداز نہیں ہے، یہ اسلام کا انداز نہیں ہے، یہ اسلام کے خطیب اور مبلغ کا انداز نہیں ہے۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے، باپ اپنے بیٹے کو یہ سمجھا رہا ہے کہ بات کیسے کرنی ہے۔ کبھی سمجھایا اپنے بچوں کو؟ باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ چلنا کیسے ہے، کبھی سمجھایا اپنے بچوں کو؟ باپ اپنے بیٹوں کو سمجھا رہا ہے کہ بیٹا ماتھے پہ تیوری بھی نہیں ڈالنی، کبھی سمجھایا ہم نے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا بیٹا بیٹی گفتگو کیسے کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے قرآن پاک سامنے پڑھا ہے، میں جس کالج میں پڑھاتا ہوں میں بچوں کو کلاس میں چلنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ لوگوں کو تو اتنا پتہ نہیں کہ دروازے میں کھڑے نہیں ہونا، لوگوں کو تو اتنا پتہ نہیں، کسی نے سمجھایا نہیں کہ سیڑھیوں میں کھڑے نہیں ہونا۔ پیچھے آنے والے بیچارے انتظار کرتے ہوتے، ہم دروازے میں کھڑے گفتگو کر رہے ہوتے۔ بھائی راستوں میں کھڑے نہیں ہوتے۔ ابھی کچھ 1-2 ماہ پہلے میں نے راستوں کے حقوق کے بارے میں ایک گفتگو کی ہے، ایک جمعہ پڑھایا ہے مسجد توحید میں، نیٹ پہ بھی انشاءاللہ مل جائے گا یا کبھی یہاں بھی عرض کر دیں گے۔ یہ چیزیں سمجھانے والی ہیں۔ اب حضرات یہ 8 نصیحتیں کی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پاس بٹھا کے۔ اس کے بارے میں کچھ اور باتیں عرض کر کے ہم اپنی گفتگو کو آخر میں لے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر بات کرنے سے پہلے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، پیار بھی سمجھانا بھی ہے، دونوں انداز ہو گئے۔ یا تو ہم سمجھاتے ہی نہیں، اگر ہم سمجھانے لگتے ہیں تو لڑنے لگ جاتے ہیں، تانے دینے لگ جاتے ہیں، جھڑکنے لگ جاتے ہیں، ڈانٹنے لگ جاتے ہیں۔ سمجھانے کا انداز کیا ہے؟ یا بنیا، یا بنیا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے۔ اللہ نے تو قرآن مجید میں جب ایمان والوں کو مخاطب کیا نا تو اپنے اور بندے کا جو رشتہ ہے اس کا نام لے کے مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ اور بندے کا سب سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، اور اللہ نے اس رشتے کے جس طرح کہا نا، اے میرے بیٹے، اے میرے ایمان والو، اے مجھے ماننے والو، یہ سمجھانے کا بتانے کا انداز ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 60 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے، اے میرے پیارو۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اے میرے اپنے ہو، اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے نا، جو مجھے مانتے ہو میری بات بھی مانو۔ یہ انداز ہے سمجھانے کا۔ اور نبی اور لقمان علیہ السلام کا انداز کیا ہے؟ ہر بات پہ کہہ رہے ہیں میرا بیٹا، میرا بیٹا، اے میرا بیٹا، بات سن لے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ قرآن نے ایک بڑا زبردست لفظ بولا ہے، قوا انفسکم۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہا کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچاؤ نارن، آگ سے۔ اب مجھے سمجھائیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کا بچہ یا بچی آگ کی طرف جا رہا ہو تو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ صرف دعا کریں گے کہ یا اللہ اس کو بچا لے؟ اس کو سمجھائیں گے بھی، باز نہیں آئے گا تو پکڑیں گے بھی، مزید باز نہیں آئے گا تو ماریں گے بھی۔ یہ انداز ہے نا۔ آخری کوشش یہ کریں گے کہ آپ نے اس کو آگ سے بچانا ہے۔ کہا ویسے سمجھاؤ، اولاد کی تربیت ویسے کرو جیسے اس کو آگ سے بچا رہے ہو۔ کبھی کبھار اس کی منت بھی کرو گے، کبھی کبھار اس کو اپنے تعلق کا واسطہ بھی دو گے، کبھی کبھار اس کو پیار بھی کرو گے، کبھی کبھار اس کو صرف نصیحت بھی کرو گے، کبھی اس کے لیے دعا بھی کرو گے۔ تو یہ سارے طریقے ہیں جو اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں استعمال کرنے چاہیے۔ آخر میں 7 جملوں میں 7 باتیں سن لیں۔ آج کے دور کے حوالے سے میں نے کچھ چیزیں عرض کی ہیں اپنے بچوں کو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو خوش رکھا کریں۔ اور کیسے خوش رکھنا ہے؟ ایک بڑا عجیب اصول ہے
کہ ہر وقت اپنے بچوں کو خوش نہ رکھیں، کچھ مان لیا کریں، کچھ نہ مانا کریں۔ ساری مان بھی لوگے نا تو بچہ ضدی ہو جائے گا، بچہ بگڑ جائے گا۔ کچھ مانو کچھ نہ مانو۔ کبھی بچہ آپ سے کوئی ایسی چیز مانگے نا جو آپ دے سکتے ہوں، پھر بھی نہ دیا کرو۔ اس کو یہ انداز سمجھانے کے لیے کہ بیٹا زندگی میں ساری چیزیں ملتی نہیں، کبھی نہیں بھی ملتی، میٹھا میٹھا نہیں کڑوا بھی زندگی میں ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو سامنے خود خوش رہا کرو۔ آج کی ریسرچ بتاتی ہے اس کا بچوں پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ والدین ماں باپ آپس میں خوش رہیں، ان کی اولاد خود بخود خوش رہے گی۔ اور تیسرا کام یہ بھی کیا کرو کہ اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات بڑھایا کرو، پاس بٹھاؤ، بچوں سے کھیلو، بچوں کے ساتھ باہر جاؤ، بچوں کو وقت دو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ پھر یہ ہے کہ بچوں کے دوستوں سے دوستی کرو، پتہ کرو کہ میرے بچے کی کمپنی کون سی ہے، بچوں کے دوستوں سے دوستی کرو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے۔ اور بچوں کا سکرین ٹائم کم سے کم کرو۔ سکرین ٹائم سے مراد ہے موبائل، اس سے مراد ہے کمپیوٹر، اس سے مراد ہے ٹی وی۔ یہ جتنا کم کرو گے اتنا آپ کا بچہ جو ہے وہ خود غرض نہیں بنے گا، ورنہ بچہ اپنے اندر ہی رہ جائے گا، اعتماد بھی پیدا نہیں ہوگا اور خود غرض بھی بن جائے گا۔ بچوں کے اندر جو صلاحیت قدرتی ہے اس کو فروغ دو۔ کوئی ایک آدھ صلاحیت ہر بچے میں بڑی ایکسٹرا قسم کی ہوتی ہے، اس کو فوکس کرو اور اس کو پروان چڑھاؤ۔ کوئی بچہ گفتگو اچھی کرتا ہوگا، کوئی بچہ تلاوت اچھی کرتا ہوگا، کوئی بچہ نعت اچھی پڑھتا ہوگا، کوئی بچہ اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی، جو بھی اس کے اندر صلاحیت اچھی ہے اس کو زیادہ پروموٹ کرو، اس کے اندر کامیابی کا تصور پیدا کرو۔ کامیابیوں کی تعریف نہ کرو، کوشش کی تعریف کرو۔ کامیابیوں کی تعریف نہ کرو، کوشش کی تعریف کرو۔ جو وہ کوشش کر رہا ہے اس کی تعریف کرو۔ نہیں بھی کبھی بندہ کامیاب ہوتا کوشش کر کے۔ اگر بچے کے نمبر تھوڑے آئیں تو آپ نے بچے کو یہ نہیں کرا تو اول ہی نہیں آیا، بلکہ اس کو بیٹا نہیں کوئی بات نہیں، تو نے محنت ماشاءاللہ بڑی کی ہے، کرتے رہو انشاءاللہ آ جاؤ گے، پھر وہ بچہ آ جائے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بچوں کی عزت کرو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں بڑوں کی عزت تو سارے سمجھاتے ہیں، چھوٹوں کی بھی عزت کرو۔ عزت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی تعریف کرو اور تنقید علیحدگی میں کرو، نصیحتیں اکیلے میں کرو۔ اگر کہیں غلطی ہو جائے تو وہاں فوری نہ ڈانٹو، نہ سمجھاؤ، علیحدگی میں سمجھاؤ، بچہ سمجھے کہ میرا باپ یا میری ماں میری عزت کا خیال کرتے۔ یہ سارے بڑوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔